إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس سے پہلے جو میں نے جمعہ کا خطبہ دیا تھا اس میں آپ کے سامنے عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید کے علم اور اس علم کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ باتیں رکھی گئی تھیں، جس میں ایک بنیادی بات ہم نے یہ بتلائی آپ کو کہ کائنات کے اندر جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں ان تمام علوم میں سب سے اعلیٰ علم عقیدہ توحید کا علم ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی عبادات اور اس کے اسماء و صفات پر بات کی جاتی ہے۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں توحید کی فضیلت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، دین اسلام کی بگاڑ اور شریعت اسلامیہ کی شکل و صورت کو بگاڑنے کے لیے جو اپنے اور غیروں نے کوشش کی، اس میں ایک بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر احادیث جو ہے گڑھے گئے اور گڑھنے کے بعد لوگوں میں عام کر دیا گیا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، کہہ لیجئے ایک باطل اور موضوع روایت ہے یہ، لیکن یہ اتنا عام ہے کہ آپ اکثر اپنے خطبات یا درس و دروس کی محافل میں اس کو سنتے ہیں، اور علامہ اقبال نے تو اس پر ایک بڑا قصیدہ لکھا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں لولاک ما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتے۔ یہ ایک باطل موضوع گھڑی ہوئی روایت ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر کے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کے لیے لوگوں نے یہ کیا کہ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، جبکہ اگر ہم صحیح کتاب و سنت کی تعلیمات پہ غور کریں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا اور آپ کو خوشی ہوگی یہ بات جان کر کے کہ کائنات کی ساری چیزوں کا وجود صرف اللہ نے اپنی وحدانیت، اپنی ایکتائی، اس ایک رب کی عبادت کے لیے کیا ہے۔ آئیے دلائل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھیے، آپ توحید کی فضیلت میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ قرآن مجید پڑھیے، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 سورۃ الذاریات۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تفسیر قرطبی اٹھائیے، امام قرطبی رحمہ اللہ کی، آپ کہتے ہیں قیل ان هذا خاص فی من سبق فی علم اللہ تعالی انہ یعبدہ، کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے علم میں پہلے سے یہ بات تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ کہا اس کا ایک خاص معنی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ أَهْلِ السَّعَادَةِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ اللہ نے جو نیک بخت لوگ ہیں انسانوں اور جنوں میں، انہیں اس لیے پیدا کیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو سارے انسان اور سارے جنات اسی کائنات کے اندر ہیں۔ اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، رب کی ایکتائی اور اس کی وحدانیت کو قبول کرے۔ جو کہا نا الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کرے۔ مفسرین اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں الا لیوحدون، تاکہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ ایسے ہی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، بڑے معروف و مشہور عالم دین گزرے ہیں، محمد بن ابراہیم التویجری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے اصول الدین الاسلامی۔ آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں خلقا و تدبیرا یشہد بوحدانیت اللہ تعالی، یہ ساری چیزیں اپنی پیدائش کے اعتبار سے اور ان کی جو تدبیر کی گئی، ان کا جو انتظام کیا گیا، اس اعتبار سے یہ گواہی دیتی ہیں کہ ان کا معبود ایک ہے۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، شاعر عربی زبان کا بڑا مشہور شاعر ہے، کہتا ہے کہ فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اس بات کی نشانی ہے کہ کائنات کا مالک، خالق، معبود حقیقی اکیلا ہے، ایک ہے، تنہا ہے۔ امام محمد بن ابراہیم الطویجری رحمہ اللہ یہی بات کہتے ہیں کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں نا، پیدائش کے اعتبار سے آپ دیکھیے، اور بھی معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، کیا وہ ایسے انسان بنا سکتے ہیں؟ کیا وہ کائنات کو جس رنگ و نور سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو نوازا ہے، کیا وہ ایسے معبود بنا سکتے؟ آپ ذرا اس پر غور کر کے دیکھیں۔ کہتے ہیں محمد بن ابراہیم الطویجری رحمہ اللہ کہ کائنات کی ساری چیزیں ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور کائنات کا جو نظام ہے، اس نظام کو آپ دیکھیے تو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان کا معبود ایک ہے۔ آپ قرآن مجید تلاوت کیجئے، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین نے کہا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، لوگو جان لو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور کائنات کی ساری چیزوں میں حکومت بھی اللہ کی چلتی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، واللہ بڑی برکت والا ہے، وہ سارے کائنات کا رب ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کی ہر چیز گواہی دیتی ہے اللہ کی وحدانیت کی۔ آگے چل کے محمد بن ابراہیم الطویجری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق، رات و دن کا آنا جانا، یہ مختلف انواع و اقسام کے کہہ لیجئے درخت، یہ پہاڑ، یہ دریا، اور ان درختوں سے اگنے والے پھل اور یہ کھیتیاں، اور ایسے ہی انسانوں کا اور جانوروں کا پیدا کیا جانا، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پڑھیے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، آپ سورہ غافر پڑھیے جس کا دوسرا نام سورۃ المؤمن بھی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 62 میں اللہ رب العالمین نے کہا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون، اللہ نے کہا لوگو یاد رکھو وہی وہ تمہارا رب ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ
کوئی عبادت کے لائق نہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ دن سے پہلے رات ہو جائے اور رات سے پہلے دن آ جائے؟ سورج کی جگہ چاند طلوع ہو جائے اور چاند کی جگہ سورج طلوع ہو جائے؟ اللہ اکبر. نہیں میرے بھائی، نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے. اور جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی عبادت کے لائق ہے، کوئی عبادت کے مستحق ہے، کوئی سجدوں کا حقدار ہے، کوئی مصیبت میں پکارے جانے کے لائق ہے، کوئی غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، داتا ہے، تو وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کہا اللہ رب العالمین نے ذالکم اللہ، وہ تمہارا رب ہے. ربکم، ذالکم اللہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود کے عبادت کے لائق نہیں. کہا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھٹکتے ہو؟ ایسے ہی آگے چل کے آپ کہتے ہیں کہ یہ انواع و اقسام کے مخلوقات، آپ انسانوں کو دیکھیے، کیا ہر انسان کی شکل ایک جیسی ہے؟ کیا ہر انسان کی شکل ایک جیسی ہے؟ زبانیں ایک جیسی ہیں؟ ان کے لباس ایک جیسے ہیں؟ ان کی زندگی ایک طور طریقے پر گزرتی ہے؟ نہیں. کہا کہ یہ سارے مخلوقات، اور ایسے ہی ان مخلوقات کو بڑی، اور ان کے علاوہ بڑی بڑی مخلوقات آپ دیکھ لیجئے. یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں. ہمارے زمین سے ہزاروں ہزار گنا بڑے ستارے اور سیارے آسمان میں گھوم رہے ہیں. کہا یہ ساری چیزیں، اور ان کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے، ان کے نظام کو بھی چلانے والا ہے. یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے. سورہ زمر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 62 کی تلاوت کیجئے. اللہ نے کہا اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. کہا کہ اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر بڑا نگہبان ہے. اور ہم میں کا ایک آدمی جس کی عمر سب سے زیادہ اس مسجد کے اندر موجود ہو، آپ ان سے پوچھ کر کے دیکھیے کہ کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی میں کائنات کے نظام میں گڑبڑی دیکھی ہے؟ کہے گا نہیں. آپ پوچھ لیجیے، آپ اپنے سماج میں جو سب سے بزرگ آدمی ہیں ان سے جا کر کے پوچھئے کہ کائنات کا جو یہ نظام بنا ہوا ہے اور جس نظام کے تحت یہ کائنات چل رہا ہے، کیا کبھی انہوں نے اس میں گڑبڑی دیکھی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں. اور یہ اس بات کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تنہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور یہ چیز اس کے توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے. آپ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ الانبیاء کی تلاوت کیجئے، سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سبحان اللہ رب العرش عما یصفون. کہا کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ بھی اگر کوئی معبود ہوتا تو اس کے نظام درہم برہم ہو جاتے. ایک ملک کو دو حکمراں مل کر کے نہیں چلا سکتے، ایک ملک کو دو حکمراں نہیں چلاتے. آپ کے گھر میں اگر آپ کا بھائی رہتا ہو تو وہ بھی آپ کے انڈر میں زندگی گزارتا ہے. ایک ساتھ دو لوگ اس گھر کو نہیں چلا سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا گھر جو 2-4 کمروں پر مشتمل ہے، وہ آپ صرف تنہا چلانے کی خواہش مند ہوتے ہیں. ہم یہ کیسے برداشت کریں کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ بھی کسی کو سجدہ کیا جائے، کسی اور سے بھی دعائیں مانگی جائے، کسی اور کے نام پہ بھی نظر و نیاز دیا جائے، اور کسی اور سے بھی فریاد رشی کی جائے، اور مصیبت میں کسی اور کو پکارا جائے، بیماری کے وقت شفا یابی کسی اور سے طلب کی جائے. کہا اللہ نے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ. بچپن میں ایک کتاب پڑھتے تھے ہم چمن اسلام، اس میں ایک اللہ کی حمد بیان کی گئی. تو اس کا پہلا شعر تھا اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو. اللہ اکبر. یہ معاملہ ہو جاتا. کہا اللہ نے کائنات کے اندر اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، وہ تنہا ہے. اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا تو اس کائنات کا نظام ایسا نہ ہوتا جیسا ابھی ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ پاک ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے. اللہ پاک ہے. ہر قسم کی باتوں سے جو لوگ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو اس لیے بتلائی کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ، ہم اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کی جانب سے پیدا کیے گئے. ہمارا مالک بھی وہی ہے، ہمارا خالق بھی وہی ہے، ہمارا معبود برحق بھی وہی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت اس کائنات کے اندر نہیں کی جا سکتی. چلیے
توحید کی فضیلت، سب سے پہلی فضیلت میں آپ کو بتلاؤں، اور انشاءاللہ وقت رہا تو میں آپ کے سامنے اس پر 3 حدیثیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، توحید دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی نیکی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو، یہ جملہ یاد رکھیں آپ۔ توحید کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی نیکی اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ حدیث جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3430، کتاب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما یقول العبد اذا مرض، باب ہے کہ جب بندہ بیمار ہو تو کیا کہے، اور اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھلائی ہیں اس کے تعلق سے یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3430 جامع ترمذی کی۔ اور کہہ لیجئے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا، سنن ابن ماجہ میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ صحیح سند سے حدیث آئی ہے، مرفوع کا حکم ہے اس کا۔ چلیں حدیث کیا ہے؟ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بات کی گواہی دی۔ یہ ایک نقطہ میں آپ کو بتلاؤں، بڑا بہترین نقطہ ہے، بات ذہن میں آئی ہے تو بول دوں، ورنہ دن بھر میرے ذہن میں یہ چیز چلتی رہے گی کہ ایک بڑی اہم بات تھی، علمی چیز تھی، لوگوں کو کیوں نہیں بتایا۔ ابو مسلم خولانی حدیث کے جو الفاظ ہے کہتے ہیں اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، کیسے کہ ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے گواہی دی۔ دیکھیں جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ افسانے ہے اور یہ بعد میں لکھی گئی۔ محدثین اتنا خیال کرتے تھے، حتیٰ کہ بعد روایتیں تو ایسی ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو بات جس حیت اور کیفیت میں بیٹھ کر کے کہی ہے، صحابی بھی اسی حیت میں بیٹھ کے سناتے تھے، تابعی سننے کے بعد اسی حیت میں بیٹھتے تھے، تبع تابعی سننے کے بعد اسی حیت میں بیٹھ کے سناتے تھے۔ یہ حدیثوں کی حفاظت کی گئی ہے۔ ابو مسلم خولانی نے سنا کہ ان دونوں نے گواہی دی، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ ان دونوں نے گواہی دی۔ یہ حدیث کی حفاظت کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ان دونوں نے گواہی دی کس بات کی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو قال، اللہ کے نبی نے کہا من قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ ربہ، اللہ تعالیٰ اس کے بات کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ نے اگر اپنی منہ سے کہا نا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا وانا اکبر، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا الہ الا انا وحدی اللہ اکبر، ہاں ہاں میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں اور وہاں عرش والا رب جواب دیتا ہے۔ پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، اے میرے بندو یقین جانو واقعی میں تمہارا حقیقی تنہا معبود ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، کہا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا الہ الا انا لی الملک و لی الحمد، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بادشاہت بھی میری ہے اور تعریفیں بھی میری ہے۔ پھر کہا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ساری طاقت ساری قوت یہ اللہ کے جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا الہ الا انا، ہاں ہاں میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ولا حول ولا قوت الا بی، اور ہر کام کی طاقت ہر کام کی قوت جو ہے میری طرف سے ہے۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں من قالها فی مرضه ثم مات لم تطعمه النار، اور
سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے لم تمسہ النار، کہ جو آدمی موت کے وقت یہ کلمات کہہ لے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ وحدہ، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، یا لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے، اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی کبھی۔ یہ توحید کی فضیلت ہے، یہ اس عقیدے کی فضیلت ہے جس کی دعوت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر آپ نے دنیا سے جانے سے پہلے سچے دل سے سچے عقیدے کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کر لیا، کائنات کے رب کی قسم ہے آپ کا عمل جو بھی ہو، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر کے جنت میں جگہ دے، یا آپ عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد جنت میں جائے، لیکن آپ کا فائنل ڈیسٹینیشن، آخری منزل، آخری پڑاؤ انشاءاللہ اللہ کی جنت ہے، اللہ کی جنت ہے، اللہ کی جنت ہے۔ یہ ہے توحید کی فضیلت۔ توحید کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ آئیے ایک اور دلیل سنیے، اللہ اکبر، بڑی معروف و مشہور حدیث ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند عبداللہ ابن عمرو ابن عاص میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اپنی کتاب مسند احمد میں جو حدیث عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے آئی ہیں، ان کو جہاں ایک جگہ انہوں نے جمع کیا ہے، اس میں حدیث نمبر 7101، مسند امام احمد حدیث نمبر 7101، اور حدیث بالکل صحیح سند سے آئی۔ اللہ اکبر، ذرا آئیے، ذرا ہم اپنے ایک نفس کا بھی جائزہ لے لیں اس حدیث کے ساتھ۔ کہتے ہیں ان نوح علیہ السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنیہ، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا انی قاصر علیکم الوصیہ آمرکما باثنتین وانہاکما عن اثنتین، کہا اے میرے بچوں میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے تمہیں روکنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حکم کیا دیا؟ کہا انہاکما عن الشرک، اے میرے بچوں میں تمہیں شرک سے روکتا ہوں، یاد رکھنا میرے بعد شرک نہ کرنا، وعن الکبر، اور میں تمہیں تکبر سے منع کرتا ہوں، زندگی گزارنا، زندگی میں کبھی کیا ہے تکبر نہ کرنا، اور کہا وآمرکما بلا الہ الا اللہ، اور میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، وآمرکما بلا الہ الا اللہ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان وأضيت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجحا، کہا کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں اگر قیامت کے دن میزان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ ایک، وہیں بیٹھ جاؤ بیٹا وہیں بیٹھ جاؤ، اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کہا لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ میں آپ کو بتلاؤں، ہماری بھی موتیں ہوتی ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، بستر مرگ پر ہوتے ہیں، بچوں کو بلا کر کے نہ جانے کوئی جائیداد کی وصیت کرتا ہے، کوئی مال کی وصیت کرتا ہے، کوئی دولت کی وصیت کرتا ہے، کوئی ایمانداری سے شاید میں نے کبھی کسی کو سنا ہو کہ اس نے اپنے موت سے پہلے اپنے بچوں کو توحید کی وصیت کی ہو۔ یہ عقیدہ توحید اتنا اہم ہے۔ پڑھیے آپ سورۃ البقرہ پہلے پارہ کے آخری صفحات پڑھیے، یعقوب علیہ السلام کی موت کا تذکرہ اللہ نے کہا کرتے ہوئے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہا یعقوب علیہ السلام نے جب موت کا قریب آیا میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد توحید پر قائم رہنا، شرک نہ کرنا، سنت کو لازم پکڑنا اور بدعت کے راستے کو اختیار نہ کرنا۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو یہ کہتے ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد بدعت نہ کرنا، رونا نہیں، چلانا نہیں، چیخنا نہیں، ماتم نہیں کرنا، خرافات نہیں کرنا ہمارے نام پہ۔ کتنے وصیت کرنے والے ہیں؟ ہم دعوے کے مسلمان ہیں، معذرت کے ساتھ ہم دعوے کے مسلمان ہیں۔ حقیقی مسلمان وہ صحابہ تھے۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے وقت بندہ یہ کلمات کہہ لے جہنم کی آگ اسے چھوئے گی نہیں،
جہنم کی آگ اسے جلائے گی نہیں. انشاءاللہ توحید کی فضیلت کی یہ سیریز تھوڑی لمبی چلنے والی ہے. ایک حدیث اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد ضرور سناؤں گا, اس کے بعد کے خطبے میں. کہہ رہا تھا کہ کہا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہ میں تمہیں دو چیزوں سے منع کرتا ہوں, شرک سے اور تکبر سے. دونوں گناہ ایسے ہیں کہ اس کا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. دونوں گناہ ایسے, اگر بلا توبہ کے مر جائے تو کبھی بھی وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا. اس لیے کہ تکبر تو اللہ کی چادر ہے. کہا الکبر ردائی, تکبر میری چادر ہے. اگر کوئی مجھ سے میری چادر کھینچے نازعتہ فی النار, اللہ اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالے گا. اور کہا میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں, کائنات کی ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے, یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے, وہ پلڑا سب سے بھاری ہوگا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بچوں, میں تمہیں جو دوسری وصیت کرنا چاہتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ کی کرتا ہوں. یاد رکھو سبحان اللہ و بحمدہ یہ ہر چیز کی نماز ہے, اور اسی کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق عطا کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنا عظیم کلمہ ہے میرے بھائی, اتنا عظیم عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ اس عقیدے پر اگر انسان کی موت ہو جائے, اللہ کی قسم کہتا ہوں جہنم کی آگ اسے چھونے والی نہیں, جہنم کی آگ اسے چھونے والی. آئیے ایک اور حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں. یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی روایت ہے. جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2639, جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2639, کتاب ہے کتاب ابواب الایمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمانیات کے فضائل اور مسائل میں امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ موت کے وقت بندہ کیا کہے. موت کے وقت جو بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اس کی فضیلت ذرا سنیں آپ. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصاح برجل من امتی یوم القیامت علی رؤوس الخلائق, کہ میری امت کے ایک فرد کو تمام مخلوقات کے درمیان بڑے بلند آواز سے پکارا جائے گا. اللہ تعالیٰ پکارے گا اے فلاں آ جاؤ. اللہ اکبر. اب ذرا سوچئے اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی. بلانے کے بعد فَيُنْشَرُ لَهُ 99 سِجِلَّةً, اس کے سامنے 99 گناہوں کے دفتر کھول دیے جائیں گے. ایک دو نہیں, 99 دفتر. اور ہر دفتر کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اِلَى مَدَّ الْبَصَرِ, جہاں تک انسان کی نگاہ جائے گی ویسے 99 دفاتر ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جب ان دفاتر کو کھول دے گا اس کے بعد کہے گا هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا, اے میرے بندے یہ جو گناہ تیرے لکھے ہوئے اس میں کیا ان میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بطور حجت کہے گا اس بندے سے اظلمک کتبتی الحافظون, میں نے جو 2 فرشتے مقرر کیے تھے تیرے اعمال کو لکھنے کے لیے, کیا انہوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ اللہ بطور حجت ان سے پوچھے گا. تو بندہ کہے گا نہیں اللہ ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ پوچھے گا الک ان ذلک حسنہ, چلو ٹھیک ہے یہ گناہ ہے, 99 دفاتر ہیں گناہ, یہ بتاؤ تمہاری کوئی نیکی بھی ہے؟ یا رب کوئی نیکی بھی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی ہوگی, لیکن اللہ یہاں اس سے سب سے بڑی نیکی کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے, سب سے بڑی نیکی توحید کے بارے میں. تو بندہ گھبرا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا انہ لا ظلم علیک, اچھا گھبراؤ نہیں, گناہ ہے تمہارے, مسئلہ نہیں, تم نے گناہ کیے دنیا کے اندر, لیکن تمہارے اوپر آج ظلم نہیں ہوگا. وہ تو احکم الحاکمین ہے, وہ عادل ہے, اللہ سب سے بڑا عدل کرنے والا ہے, اس کے یہاں ظلم نہیں. اللہ نہ دنیا میں ظلم کرتا ہے نہ آخرت میں اللہ ظلم کرے گا. اللہ کہے گا اس سے تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا, ہاں تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ, بطاقہ وہ ہم وزٹنگ کارڈ ہوتا نا, وزٹنگ کارڈ یا پھر آدھار کارڈ کہہ لیجئے جس سائز کا ہے, یا ووٹر آئی ڈی کارڈ, اس سائز کے کاغذ کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں, کارڈ. ایک کارڈ نکالا جائے گا, بعض روایتوں میں کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا. تو بندہ دیکھ کر کے ہنسے گا, کہے گا یا اللہ یہ 99 دفاتر گناہوں کے جو آنکھ جہاں تک جائے وہاں تک ہے, اور ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی. بندہ دیکھ کر کے ہنسے گا, اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے اعمال کو وزن کرو. یا رب میرے بھائیو یاد رکھو اس عقید توحید کی اہمیت کو.
کہا کہ 99 دفاتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے. یا رب، ایک پلڑے میں 99 دفاتر رکھے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا، وہ کارڈ رکھا جائے گا. بندہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا کہ وہ کارڈ جو ہے بھاری ہو گیا، اور یہ 99 دفاتر کا پلڑا اس کے آگے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. وہ ہنسے گا، اللہ سے پوچھے گا اللہ یہ کیا ہے، کیا ہے اس میں؟ یا رب، یا رب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اسے بتلایا جائے گا اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، تو نے توحید کی گواہی دی تھی، تو نے ایک اللہ کی عبادت کی، کائنات میں تو نے غیروں کے آگے سجدے نہ کیے، رب کے علاوہ کسی سے فریاد نہ کی، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، داتا، دستگیر، تو نے اللہ کو مانا تھا اور ویسے مانا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا. تیری یہی نیکی تیرے سارے گناہوں کے کفارے کے لیے کافی ہے. اللہ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر ہم دنیا سے سمجھ کر کے نہ گئے، کائنات کے رب کی قسم ہے گھسیٹ کر کے منہ کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور اگر ہم نے سمجھ لیا، اس کے تقاضے کو پورا کیا، ایک اللہ کی عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے پہلی مرتبہ میں گناہوں کو معاف کر کے جنت میں جگہ دے، یا سزا بھگتنے کے بعد بندے کا آخری ٹھکانہ جنت ہو انشاءاللہ. توحید کی فضیلت پر اور بھی آگے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. دعا کرے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اللہ تو عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، اللہ تو عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، اللہ تو عقیدہ توحید پر زندہ رکھ. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، تیرے نبی کی سنتوں کو لازم پکڑ کے تیرے نبی کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا کر کے زندہ رکھ. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے معاملے میں پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے. اللہ جو ہماری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے رشتوں کے معاملات کو آسان فرما دے. اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بہنوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے ماؤں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.